अस्सलाम वालेकुम। आप जिस इंसान के पीछे भागते हैं अब वो आपके पीछे भागेगा। चंद दिन पहले की बात है कि एक केस मेरे सामने आया। एक फ़ीमेल ने मुझे बताया कि सर मेरा किसी बंदे के साथ 4 साल का रिलेशनशिप था और हमारी फैमिलीज़ को भी पता था कि हम एक दूसरे को लाइक करते हैं और अब मेरी स्टडी कंप्लीट होने के बाद हमारी मैरिज होनी थी। लेकिन जैसे ही मैरिज का वक़्त करीब आने लगा, मेरा लास्ट सेमेस्टर था, तो उसके बाद उस बंदे ने मुझसे सेक्स की डिमांड करना स्टार्ट कर दी। तो मैंने इनकार कर दिया। अच्छा, कुछ कुछ दिन उस बंदे ने वेट किया, उसके बाद फिर उसने कहा है कि चलें आप फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं बनाते तो आप मुझे प्राइवेट पिक्चर सेंड करें। तो मैंने उस चीज़ से भी इनकार कर दिया। जैसे ही मैंने इनकार किया तो उसने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, बातचीत करना ख़त्म कर दिया। तो मैंने वीडियोस देखी आपकी और बहुत सारे लोग जो बताते हैं, तो मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल को फ़ॉलो किया। तकरीबन 30 दिन तक मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल को फ़ॉलो किया। उसकी कॉल, मैसेजेस आते रहे लेकिन मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स उसको आगे से नहीं दिया। 30 दिन गुजरने के बाद मुझे ये लगा कि अब वो बंदा सब कुछ भूल गया होगा, तो मुझे बात कर लेनी चाहिए। जैसे ही मैंने दोबारा से उसके साथ बातचीत करना स्टार्ट करी, तो उसकी फिर वही बातें। अब उसकी सुई ना इस बात पर अटक चुकी है। उसने कहा है कि बस अब हमने फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाना है मैरिज से पहले और आपने मुझे पिक्चर सेंड करनी है और वीडियो कॉल पर मेरे सामने आना है। तो इस वजह से हमारी बातचीत भी नहीं हो पा रही और इस टेंशन की वजह से ना तो मेरा पढ़ाई में दिल लग रहा है, ना किसी दोस्त के साथ बातचीत करने को दिल कर रहा है। अकेले में बैठना, उसी के बारे में सोचते रहना और अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता डिप्रेशन फ़ेज़ में जा रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उसको बड़ा समझाया, अपनी तरफ से सारी एफ़र्ट की, सारी कोशिश की कि वो बंदा बाज़ आ जाए, कि हमने सारी ज़िंदगी एक साथ गुज़ारनी है। तो अब वक़्त भी करीब आ गया, तो क्या ज़रूरत पड़ी है फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने की और वीडियोज़ कॉल की और पिक्चर्स सेंड करने की। तो वो आगे से ये कहता है कि मेरा जो दोस्त है ना, फ़लाँ मेरा दोस्त, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह बातचीत करता है, वो इस तरह वीडियो कॉल पर बात करते हैं और वो मुझे आगे से एग्ज़ाम्पल देता है कि मेरा फ़लाँ दोस्त देखो, फ़लाँ को देखो, सारे कर रहे हैं तो आपको क्या है? तो मैंने उनसे ये बात पूछी कि क्या आपका ज़मीर गवारा करता है? क्या आप ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं कि आप उसके साथ मैरिज से पहले फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाएँ या उसके सामने वीडियो कॉल्स या पिक्चर उसके साथ शेयर करें? उसने कहा कि नो सर। उसने कहा कि सर जिस तरह से वो बंदा मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है ना और जितना वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है इमोशनली, क्योंकि हमारी फैमिली को भी पता है, तो अगर इनकार कर दिया, मैंने उसकी बात ना मानी तो एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि दुनिया को हम क्या मुँह दिखाएँगे। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि चलें सारे अगर फ़िज़िकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, सारे एक ज अगर पिक्चर सेंड कर रहे हैं तो मैं भी कर दूँ, तो इसमें क्या बुराई है? तो मैंने उन्हें समझाया कि अगर सारी दुनिया गलत ट्रैक पर जा रही हो, सबको पता हो कि आगे खाई है, हमने वहाँ पर जाकर गिरना है, पता होने के बावजूद, तो क्या आप सारी उसी की तार को फ़ॉलो करने लग जाएँगे? या आप अपने अक्ल से, अपने दिमाग से काम लेंगे कि ये रास्ता जो है वो मेरे लिए ठीक नहीं है? और जिस बंदे के साथ आपने सारी ज़िंदगी गुज़ारनी है और मैरिज से पहले ही अगर आपने सब कुछ शेयर कर दिया, तो फिर मैरिज मैरिज तक पहुँचने में आपके अंदर क्या अट्रैक्शन रह जाएगी? हो सकता है कि आपकी मैरिज भी ना हो पाए। तो उसने पूछा है कि जी अब मुझे क्या करना चाहिए और किस तरह से उसको टैकल करना चाहिए, किस तरह से अब उस बंदे के साथ डील करना चाहिए? मैंने उनको सिर्फ़ एक बात समझाई। मैंने कहा कि अब ये आप बातें आप सबके लिए हैं, क्योंकि ये जितनी भी स्टोरीज़ होती है ना, एक तरह की स्टोरी, एक तरह के वाक़यात बहुत सारे लोगों के ऊपर बीत रहे होते हैं। हर बंदे को ये लगता है कि ये मेरी स्टोरी है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का तरीक़ा वारदात एक जैसा होता है कि अगर किसी ने कोई शिकार करना हो ना, कोई शिकारी अगर शिकार करता है तो वो ज़मीन पर जाल बिछाता है, तो वो ख़ाकी कलर का जाल बिछाता है, जिसका कलर ज़मीन जैसा हो, ताकि शिकार जो है वो बड़ा आसानी आ जाए। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब इस तरह के रिलेशनशिप में किसी को इमोशनली, फिज़िकली, फाइनेंशियली यूज़ करते हैं, तो उनका पर्पस पीछे एक ही होता है, रास्ते मुख्तलिफ होते हैं। अब कोई बंदा जो है इमोशनली ब्लैकमेल करके किसी को एग्री करता है फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने के लिए, कोई जो है वो इग्नोर करके
کوئی مطلب ہر بندے کا طریقہ واردات مختلف ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے کئی سالوں تک کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، اسی طرح فیملی کو پتہ ہوتا ہے اور وہ اگلا بندہ یوز کر جاتا ہے، پھر یہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ بندہ پھر ان کی پکڑائی میں نہیں آتا، وہ پھر میرج سے انکار کر دیتا ہے، اگنور کرتا ہے، بلاک کر دیتا ہے، اس طرح کے بہت سارے سین ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی اس طرح کا سین ہو چکا ہے اور آپ کی زندگی میں کوئی اس طرح کا کوئی انسان آیا ہے جس نے اس طرح کا کچھ کام کیا ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ کبھی بھی کسی انسان سے محبت کی بھیک نہ مانگیں۔ یاد رکھیے گا، بھیک مانگنے سے ہمیشہ آپ کو بھیک ہی ملے گی، کبھی آپ کو محبت نہیں مل سکتی۔ اور سیکنڈ چیز، کوئی بھی بندہ اگر آپ کو اگزامپل دے لوگوں کی، اپنے کسی دوست احباب کی، فلاں کو دیکھو فلاں کو دیکھو، تو یہ بات آپ لکھ لیجئے کہ آپ دنیا سے مختلف ہیں، آپ بہت زیادہ یونیک ہیں، آپ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ آگے آگے بھاگ رہا ہو نا، تو آپ نے اس کے پیچھے نہیں بھاگنا، بلکہ آپ نے تھوڑا سا رک جانا ہے اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ بندہ خود آپ کی طرف آئے۔ آپ نے اپنے آپ کو مضبوط بننا ہے، آپ نے اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو زندگی میں آگے گرو کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے آپ نے زندگی میں۔ کبھی بھی کسی ایک انسان کا آپ کی زندگی سے نکل جانے سے آپ کی زندگی ختم نہیں ہوتی، لیکن جب آپ اپنی زندگی کو سٹک کر لیتے ہیں نا، جان بوجھ کر کہ میری زندگی میں تو یہی تھا، اب یہ نہیں ہے، تو میری زندگی کا کوئی پرپس نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، اور آپ لوگوں کے پیچھے بھاگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو کوئی جس کے پیچھے آپ جتنا زیادہ بھاگیں گے نا، وہ اتنا آپ سے اور زیادہ آگے بھاگے گا۔ اب اس سٹوری کا بھی کنکلوژن کچھ جس طرح سے تھا، تو میں نے کہا کہ جی آپ بالکل صاف انکار کر دیں اور کسی بھی قسم کا آپ نے اس بندے کو آگے سے کوئی رسپانس نہیں دینا، آپ نے بالکل نو کانٹیکٹ اس کے ساتھ فالو کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا آپ نے رابطہ نہیں کرنا، اور آپ نے صرف ایک بات کہنی ہے کہ میں نے لائف آپ کے ساتھ گزارنی ہے، یہ میرا ڈیسیژن تھا۔ اب یہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، یہ اگر آپ کریں گے تو ہمیشہ میری طرف سے نو کا جواب ہی آئے گا۔ اور اسی طرح انہوں نے کیا۔ ایک ہفتے بعد پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ سر اب اس کا میسیج آ رہے ہیں، اس کی کال مسلسل آ رہی ہے، تو میں کیا کروں؟ اب وہ مجھے سوری بول رہے کہ میں تو آپ کو آزما رہا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، میں نے تو آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو واقعی آپ میرے ساتھ بہت زیادہ سچے ہیں، لوائل ہیں، مطلب جس طرح کی بات چیت ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے ان کو بولا ہے کہ آپ کچھ دن کے لیے اس بندے کو انتظار کروائیں، کیونکہ یہ تو وہی حساب ہوتا ہے نا کہ کسی کا داؤ لگ جاتا ہے تو لگ جاتا ہے، اگر نہ لگے تو میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو آپ کو آزما رہا تھا، میں تو آپ کا ٹیسٹ کر رہا تھا کہ آپ میرے لیے کتنی قربانی دے سکتے ہیں، کتنا سیکریفائز کر سکتے ہیں، اور کیا آپ اپنی عزت نفس کا سودا کرتے ہیں۔ تو مجھے تو ایسا پارٹنر چاہیے جو کہ بالکل پاکیزہ ہو، پاک دامن ہو، تو وہ اس طرح کی باتیں سامنے سے آ جاتی ہیں۔ لیکن وہ ہوتا وہی ہے کہ اگر وہ جال میں پھنس جائے تو ٹھیک ہے، نہ پھنسے تو پھر دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ میں آپ کو آزما رہا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا، کبھی بھی کسی انسان کے پیچھے زندگی میں مت بھاگے گا، بے شک 2 سال کا ریلیشن شپ ہو یا 10 سال کا ریلیشن شپ ہو، کبھی بھی اپنے ریلیشن شپ کو غلط ٹریک پر مت لے کر جائیے گا۔ ریلیشن شپ کی ایفرٹ ہمیشہ 2 سائیڈڈ ہوتی ہے۔ اگر ایک بندہ آپ اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہے ہیں اور سامنے والا انسان جو ہے وہ آپ کو پانے کے لیے وہ ایفرٹ نہیں کر رہا، مسلسل آپ یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، تو آپ ایک ٹائم کے بعد آپ تھک جائیں گے۔ دوسرے انسان کو بھی ایفرٹ کرنے دیں، اور جو آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہے تو آپ اس کو جانے دیں۔ آنے والے کو خوش آمدید اور جانے والے کو خدا حافظ۔ اور جس بندے نے آپ کو زندگی میں چھوڑ کر جانا ہے، آپ بے شک اس کے پاؤں پکڑ لیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیں، قسمیں کھا لیں، کچھ بھی کر لیں نا، اس نے آپ کو چھوڑ کر جانا ہی ہے، اس نے رکنا نہیں ہے، کیونکہ اس نے جب فیصلہ کر لیے کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے، تو پھر آپ کچھ بھی کر لیں۔ پھر یہ جو رونا دھونا ہے، کسی کے پیچھے بھاگنا ہے، منتیں کرنے، یہ صرف اور صرف آپ کی اپنی عزت خراب ہوتی ہے، اور آپ اپنے آپ کو مینٹلی طور پر تکلیف دیتے ہیں۔ تو بجائے کہ کوئی انسان آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہو، تو آپ اس کو راستہ دیں تاکہ وہ بغیر شرمندگی سے آپ کی زندگی سے نکل جائے اور آپ کی زندگی بے وفا لوگوں سے پاک ہو جائے۔ کیونکہ جس انسان نے آپ کے ساتھ زندگی نبھانی ہوتی ہے، ساتھ نبھانا ہوتا ہے، وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر دیتا ہے، بڑی بڑی باتیں وہ معاف کر دیتا ہے، ان کو اگنور کر دیتا ہے، اس کو صرف آپ کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ اور جو کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جھگڑ کر اپنی انا کے فیصلے
اپنی پسند کے فیصلے آپ کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرے اور آپ اس کی بات سے ایگری نہ کریں اور وہ جانا چاہتا ہے تو ایسے انسان کو جانے دیجیے. کیونکہ یاد رکھیے گا زندگی میں اگر کوئی انسان آج سے بیفور میرج آپ کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے تو میرج کے بعد تو بہت بڑے چیلنجز آنے ہیں. میرج کے بعد تو اصل لائف سٹارٹ ہوتی ہے. میرج کے بعد تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ کتنا لوائل ہے کتنا لوائل نہیں ہے. یہ پہلے تو ساری بات چیت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے خواب دکھانا، لیکن میرج کے بعد اصل پتہ لگتا ہے کہ یہ پارٹنر میرے ساتھ لوائل ہے یا نہیں. تو پہلے جو ریلیشن شپ کسی کے ساتھ گزر گیا ہے تو ان غلطیوں سے سیکھیں، ان غلطیوں کو دوبارہ مت دہرائیں، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے کو آپ نے ایک دفعہ آزما لیا ہے نا، اب اس کو دوبارہ مت آزمائیے. آزمائے ہوئے کو آزمانا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، بہت بڑی حماقت ہے. جس نے پہلے آپ کو دھوکہ دیا ہے، پہلے چیٹ کیا ہے، وہ دوبارہ پھر چیٹ کرے گا، کیونکہ اس انسان کی فطرت میں ہے چیٹنگ کرنا، اس انسان کی فطرت میں ہے دھوکہ دینا. تو آپ بار بار کسی کے اوپر اعتبار کرتے رہیں گے، وہ بار بار آپ کو دھوکہ دیتا رہے گا، بار بار آپ سے دور چلا جائے گا، تو پھر آپ کی زندگی ایسی ہی گزرتی چلی جانی ہے اور ایٹ دی اینڈ آپ ڈپریشن کے مریض ہوں گے. تو اس لیے اپنی عزت کی اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا ہمیشہ آپ نے خیال رکھنا ہے، اور ایسا پارٹنر آپ نے زندگی میں چوز کرنا ہے کہ جو کہ آپ کو محبت دے، جس کو آپ پسند کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پسند کرے. تو ایسے پارٹنر کو زندگی میں چوز کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.